السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا، اور وہ منع کرتا ہے تمہیں بے حیائی سے، برائی سے اور سرکشی سے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ آیت نمبر 90 سورۃ النحل۔ اس پر اللہ کی توفیق سے کچھ گفتگو گزشتہ درس میں ہو چکی، اور اس کے تقریباً پہلے حصے پر یا جو نصف اول ہے اس آیت کا، اس پر گفتگو ہو چکی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں 6 باتوں کے بارے میں اللہ کریم نے حکم دیا ہے۔ 3 باتوں کا حکم دیا ہے کرنے کا، اور 3 باتوں سے منع کیا ہے کہ ان سے بچنے کی ضرورت۔ تو یہ اس اعتبار سے تقوی کی جامع آیت ہے، یا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بقول، جس کا تذکرہ حضرت علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر کے اندر کیا ہے، اور دیگر مفسرین نے بھی، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی جامع ترین آیت یہی ہے، احکام کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے۔ اور اس کے حوالے سے کچھ اقوال میں نے گزشتہ درس کی ابتدا میں بھی آپ کے سامنے رکھے تھے کہ اس آیت کو کس طرح اخلاق اور احکام کی جامع آیت کہا جاتا ہے اور تقوی کی جامع آیت کہا جاتا ہے۔ وہ 3 باتیں جس کے کرنے کا حکم دیا ہے، لگتا یوں ہے کہ پوری معاشرت، پورے عبادات، پورے معاملات، سب کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اس قدر جامعیت ہے ان 3 احکام میں جن کے کرنے کا حکم دیا ہے اللہ کریم نے۔ اس کا جو تیسرا پہلو ہے ایتاء ذی القربیٰ، یعنی عدل کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی، احسان کے حوالے سے گفتگو ہوئی، عدل اور احسان کے فرق کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اور اس میں جو تیسرا حصہ ہے ایتاء ذی القربیٰ، اس کے حوالے سے بھی بڑی تفصیل سے گفتگو ہو چکی۔ لیکن ایک پہلو جس کے اوپر، یعنی جو ایک معنی اس کا ہو سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ میں اس کی طرف اشارہ کر کے پھر ہم جو 3 منع کردہ باتیں ہیں اس کی طرف بڑھتے ہیں، کہ ایتاء ذی القربیٰ ویسے تو اس سے مراد صلہ رحمی ہی ہے، اور مختلف جو مفسرین نے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اکثریت مفسرین کی یا تمام ہی مفسرین نے یہی مراد لیا ہے کہ اس سے مراد صلہ رحمی ہے۔ ایتاء ذی القربیٰ کہ رشتہ داروں کو دینا، کیا مطلب؟ صلہ رحمی کریں، ان کو ان کے حقوق ان کو دیں۔ اسی پہلو سے گفتگو ہو چکی الحمدللہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صلہ رحمی کی جس قدر اہمیت بتائی ہے، تو اس سے مراد ایتاء ذی القربیٰ، یہ رشتہ داروں کو دینا، یہ 1 وے ٹریفک ہے، اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق دیتے رہنا چاہیے، اور ان کی طرف آپ کی طرف سے کچھ نہ کچھ جاتا رہنا چاہیے۔ گویا اس کی حدود ایتاء ذی القربیٰ کی قرابت داری کے حوالے سے ہیں، اور پھر قرابت داری جو ہے وہ جس طرح سے دور ہوتی چلی جاتی ہے، حق اور حقوق جو ہے اس کا بھی ایک حفظ مراتب ہے، تو گویا اس کا پورا سیکوینس طے ہوتا ہے اس رشتہ داری کا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ثم ادناک ثم ادناک ثم ادناک۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایتاء چونکہ مصدر ہے دینا، ذی القربیٰ،
رشتہ داروں کو دینا یا رشتہ داروں کا دینا، یعنی ایتا یہ مرکب اضافی بھی ہو سکتا ہے کہ ایتا ذی القربہ، رشتہ داروں کی طرح دینا، یوں کہہ لیجیے ایسا ایتا اس کا حکم دیا ہے جو ذی القربہ جیسا ہو۔ گویا اس کے معنوں کے اندر پھر وسعت آ جائے گی کہ ہر شخص کو دینا، یعنی صرف قرابت داروں کو نہیں دینا، قرابت داروں کو تو ساری دنیا دیتی ہے، اور کوئی نہ کوئی انسان کو آنکھ کی شرم و حیا ہوتی ہے، کوئی تعلقات کا پاس ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، انسان رشتہ داروں کو یا پھر رشتہ داروں نے حسن سلوک کیا ہوتا ہے ان کو تو دینا ہوتا ہی ہے۔ لیکن اس ایتا کے اندر معنوں کے اندر اور زیادہ وسعت آ جاتی ہے جب آپ اسے حوالے سے دیکھیں کہ ذی القربہ جیسا ایتا کا حکم دیا ہے، جیسے عدل کا حکم ہے، جیسے احسان کا حکم ہے، اور اس کے اندر کتنی جامعیت ہے اس کے اوپر گفتگو ہو چکی۔ تو ایتا ذی القربہ یہ رشتہ داروں کے اعتبار سے بھی یہ دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے، قرابت داری کے اعتبار سے بھی دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور پوری انسانیت تک چلا جاتا ہے۔ لیکن جب اس پہلو سے دیکھیں کہ یہ ایتا کا حکم ہے، کیسا ایتا؟ ذی القربہ جیسا ایتا، تو گویا قرابت داروں جیسا ایتا ہر جگہ کرنا ہے، تو گویا یہ احسان ہی کی ایک شکل ہو جائے گی کہ پوری انسانیت اور جس حد تک انسان کے فکر و عمل کا دائرہ وسیع ہے، ہر اس حد تک اس کو اس طرح کا سلوک کرنا چاہیے جیسے قرابت داروں کے ساتھ وہ سلوک کرتا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ تو سب اچھا سلوک کر سکتے ہیں، یعنی اس کی کوئی اور وجوہات ہو سکتی ہیں، انسان کے فطری رشتے ہیں، انسان کے فطری مشروط رشتے ہیں، فطری غیر مشروط رشتے ہیں، انسان کے سسرالی رشتے ہیں، بے شمار قسم کے رشتہ داریاں ہیں، نسلوں کے ساتھ انسان کا فطری تعلق ہوتا ہے، فطری محبت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح کا سلوک ساری انسانیت کے ساتھ کرنا، حتیٰ کہ انسانیت سے بھی آگے بڑھ کر جانوروں کے ساتھ بھی اور تمام مخلوقات کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا جس طرح ذی القربہ کو ایتا کرنا ہے، گویا اس کے معنوں کے اندر یہ مزید وسعت آ جائے گی کہ اس کا دائرہ صرف قرابت داری تک نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت تک کے ساتھ ہے، کہ جب بھی کسی کے ساتھ آپ نے معاملہ کرنا ہو احسان کا معاملہ کیجئے اور اس طرح کا معاملہ کیجئے جیسے آپ رشتہ داروں کو دیتے ہیں، اسی طرح ہر شخص کو اپنا رشتہ دار، اپنا تعلق دار سمجھتے ہوئے اب جس طرح تعلق داروں اور رشتہ داروں اور قرابت داروں کے ساتھ آپ حسن سلوک کرتے ہیں اور ان کو دیتے ہیں، اسی طرح اجنبیوں کو بھی دیتے وقت آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں وہی جذبہ ہونا چاہیے اور ذہن میں وہی خیال ہونا چاہیے جیسے آپ قرابت داروں کو دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ معنی اور زیادہ وسیع ہو جائے گا، اور یوں آپ سمجھ لیجئے کہ باہمی معاملات کے اندر، ڈیلنگ کے اندر اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات استوار کرتے وقت یا تعلقات بناتے وقت یا کسی بھی طرح کا اتفاقی تعلق بنتے وقت آپ کے ذہن میں ہمیشہ جب یہ رہے گا کہ میں نے اس سے قرابت داری جیسا سلوک کرنا ہے اور ویسا سلوک کرنا ہے جیسا میں اپنے قرابت داروں کے ساتھ کرتا ہوں، تو پھر انسانیت کس اعلیٰ درجے پر پہنچے گی اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ گویا ایسے شاندار اور جامع رہنما اصول ہیں عدل، احسان اور ایتاء ذی القربہ کہ اس کے اندر انسان کے فکر و عمل کا ہر دائرہ آ جاتا ہے، عبادات بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں، معاملات بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں، اور یہ ایک ایسا شاندار معاشرے کا خاکہ پیش کرتا ہے، اور یہ آیت اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ جس کو ایک پاکیزہ ترین معاشرہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اب اس کا دوسرا پہلو ہے وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ۔ تین چیزوں سے اللہ منع کرتا ہے، تین چیزوں کا حکم دیتا ہے، تین چیزوں سے منع کرتا ہے۔ اب جن سے منع کیا ہے وہ بھی بظاہر معاشرتی نوعیت کی ہی لگتی ہیں، اور پاکیزہ معاشرے کی تشکیل میں ان سے رکنا اور ان سے بچنا بھی ضروری ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف پازیٹیو کرتے جائیں، نیگیٹو نہ کریں۔ پوری زندگی، پورا ضابطہ جو اسلام کا اللہ کریم نے ہمیں دیا ہے وہ پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں سے مل کر بنتا ہے۔ اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ اللہ کی بندگی اس وقت کارآمد ہوگی اور اللہ کی بندگی اس وقت انسان کے لیے مفید ہوگی جب انسان طاغوت سے اجتناب کرے گا۔ اگر طاغوت سے اجتناب نہیں کرتا اور ساتھ طاغوت کی بندگی چل رہی ہے، ساتھ اللہ کی بندگی چل رہی ہے، ساتھ خالق کی بندگی چل رہی ہے، ساتھ مخلوق کی بندگی چل رہی ہے، تو ایسی ملاوٹ والی بندگی، ایسی شرک والی بندگی اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے، اور شرک وہ سب سے بڑا گناہ ہے جس کو اللہ کریم معاف نہیں کرے گا اگر انسان توبہ کیے بغیر مر گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ
جس طرح اللہ کی بندگی کرنا ضروری ہے اسی طرح طاغوت کی بندگی سے بچنا ضروری ہے. بعینی ہی پازیٹو اور نیگیٹو تین باتیں کرنے کا حکم تھا اور اب تین باتیں ان سے بچنے کا حکم ہے. گویا اگر اس سے بچا نہ گیا، ان تین باتوں سے بچا نہ گیا، یا جو بھی اللہ کی منع کردہ چیزیں ہیں ان سے اگر انسان نہیں بچتا تو اس کا مطلب ہے جو کرنے والے کام ہیں ان نیکیوں کا فائدہ نہیں ہے، یا وہ نیکیاں پنپ نہیں سکتی. یوں کہہ لیجئے کہ منفی نیکی وہ ہوتی ہے کہ جو نہ کرنے کے کام ہیں ان سے بچا جائے، یہ منفی نیکی ہے. کہ آپ کچھ بھی نہ کر رہے ہوں لیکن گناہ نہ کر رہے ہوں تو اس کا مطلب ہے آپ ایک پہلو نیکی کا تو کیے ہوئے ہیں، اس کو تو آپ اپنائے ہوئے ہیں کہ آپ گناہ نہیں کر رہے، گناہ کا ارتکاب نہیں کر رہے. تو یہ منفی نیکی ہے، اور مثبت نیکی ہے کہ جو کرنے کے کام ہیں ان کو کیا جائے. اللہ اکبر. امام غزالی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ جو منفی نیکی ہے وہ زیادہ اہم ہے مثبت نیکی سے. اگر مثبت نیکی نہ بھی کی جائے تو کام چل سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص مثبت نیکی نہ کرے، مثبت نیکی کر لے اور منفی نیکی نہ کرے، یعنی برے کاموں سے اجتناب نہ کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مثبت نیکی اس کو کوئی فائدہ نہیں دے رہی. جیسے اللہ کریم نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جو نماز ہے یہ بری باتوں سے، بے حیائی کی باتوں سے اور برائی کی باتوں سے منع کرتی ہے، روکتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نماز ہمیں بے حیائی اور برائی کے کاموں سے نہیں روکتی وہ نماز ہی نہیں ہے. اس نماز جہاں نماز بھی چل رہی ہو اور بے حیائی اور برائی بھی چل رہی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز نہیں ہے. دونوں باتیں ایک شخص کے اندر اکٹھا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی کوئی نیکی اس کو فائدہ نہیں دے رہی. اللہ اکبر. اگر یہ اللہ کی بندگی کر رہا ہے تو طاغوت سے بچنا اتنا ہی ضروری ہے. اگر یہ اللہ کی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے تو پھر غیر اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنے سے بچنا بھی ضروری ہے، ان سارے کاموں سے بچنا بھی ضروری ہے. اسی لیے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اصطلاح قرآن نے استعمال کی ہے، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں ساتھ برائی سے منع بھی کرتے ہیں. تو برائی سے منع کرنا ہر اس نیکی کے تصور کے ساتھ جڑا ہے. جہاں نیکی کا حکم دیا جاتا ہے وہاں برائی سے منع بھی کیا جاتا ہے. لہٰذا یہ منفی نیکی اور مثبت نیکی یہ سب آپس میں جڑی ہوئی ہیں. اگر کوئی شخص منفی نیکی کا اہتمام نہیں کرتا تو اس کی مثبت نیکی بھی اس کو فائدہ نہیں دے سکتی. اگر آدمی دھوکے بازی سے، فراڈ سے اور دوسروں کے ساتھ ظلم سے، بربریت سے، بے حیائی سے، برائی کے کاموں سے باز نہیں آتا تو اس کی نیکیاں، اس کی نمازیں، اس کی پرہیزگاری، اس کی تہجد اور یہ سارا کچھ جو ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. اللہ اکبر. وہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون ہے اور وہ خاتون تہجد گزار ہے، نمازیں پڑھتی ہے، صدقہ بھی کرتی، بڑی نیک ہے، لیکن بس ایک مسئلہ ہے کہ اس کا پڑوسی اس سے تنگ رہتا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ جہنم میں جائے گی. اب یہ اس کی نماز، اس کی تہجد اور اس کے جتنے بھی کیے ہوئے نیک اعمال ہیں وہ مفید نہیں رہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے وہ باتیں جس سے منع کیا گیا ہے اس سے وہ رک نہیں رہی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے کے بارے میں اور قرآن نے بھی حقوق کا ذکر کرتے ہوئے ہمسائے کے حقوق کا ذکر کیا. اور جب آپ قرآن کے حکم کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور کسی ایک معاملے میں اپنے نفس کی خواہش پر عمل کر رہے ہیں یا دنیاوی مفادات کے حصول کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو پس پشت ڈال رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیکیاں جس مقصد سے بظاہر کی جا رہی ہیں در حقیقت وہ مقصد اس کے اندر کار فرما نہیں ہے. اگر اللہ کے لیے کر رہا ہے انسان تو پھر تو ساری زندگی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. پھر مسجد میں بھی اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کی یاد کے لیے اگر اقیم الصلاۃ لذکری چل رہا ہے، اگر نماز اللہ کی یاد کے لیے پڑھی جا رہی ہے تو پھر کاروبار پہ بیٹھے ہوئے بھی اللہ کو ہی یاد کرنا پڑے گا. اور پھر اس وہاں جا کے بھی فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا
وہاں بھی جا کے اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے بھی اللہ اور رزق حاصل کرتے ہوئے بھی اور روزی کی تلاش میں بھی اللہ کی یاد کو نہیں بھلایا جائے گا، وہاں بھی اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا جائے گا۔ یہاں بھی استحضار، ذکر کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا استحضار رکھنا اپنے دل میں کہ میرا اللہ ہے، میرا مالک ہے، اس نے مجھے بنایا ہے، وہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے اور وہ مجھے جانچ رہا ہے، میں ہر وقت حالت امتحان میں ہوں۔ یہ اگر مسجد میں تصور ہے اور کاروبار میں نہیں ہے، نوکری میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے ہماری زندگی اللہ کی بندگی میں نہیں ہے، بلکہ ہم درمیان میں اللہ کی بندگی بھی کر لیتے ہیں اور دراصل ہماری زندگی جو ہے وہ غیر اللہ کی بندگی کے ساتھ بھی منسلک ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خاتون تو جہنم میں جائے گی۔ پھر اسی حدیث کا ایک دوسرا حصہ بھی موجود ہے کہ کہا گیا کہ ایک اور شخص ہے یا خاتون ہے جو تہجد گزار تو نہیں ہے، صرف فرائض پورا کرتی ہے اور صرف جو تھوڑا بہت صدقہ بھی دیتی ہے اور فرائض پورا کرتی ہے، لیکن اس کا پڑوسی اس سے تنگ نہیں رہتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گی۔ گویا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نمازیں اور تہجد اور روزے اور صدقہ یہ بے سود ہے، وہ فائدہ مند ہے، لیکن یہ کمپلیٹ پیکج کے طور پر فائدہ مند ہے۔ جب اس پیکج میں آپ پک اینڈ چوز کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اس کا فائدہ نہیں رہتا۔ اس کا مطلب ہے آپ اللہ کے دین پر عمل نہیں کر رہے، آپ ذاتی انتخاب کے ساتھ عمل کر رہے ہیں۔ پک اینڈ چوز آپ کی خواہش ہے، آپ اپنی خواہش سے اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، پھر وہ اللہ کا تو نہ رہا۔ جو ایک بات میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ جو آدمی کہتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں، آپ کسی سے پوچھیں نماز پڑھتے ہیں، وہ کہتا ہے ہاں الحمدللہ پڑھتا ہوں، کبھی 3 پڑھ لیتا ہوں، کبھی 4 پڑھ لیتا ہوں، کبھی 5 بھی پڑھ لیتا ہوں۔ اب یہ اندازہ کریں کہ اس کو آپ نمازی کہیں گے؟ تو نمازی کیسے ہو سکتا ہے جو شخص کبھی 3 پڑھتا ہے، کبھی 4 پڑھتا ہے، کبھی 5 بھی پڑھ لیتا ہے؟ وہ جس دن 5 بھی پڑھتا ہے نا، وہ اپنی مرضی سے پڑھتا ہے، اس دن اس کا دل آیا ہوتا ہے کہ چلے میں آج 5 پڑھ لیتا ہوں، نہیں دل آیا تو 4 پڑھ لی، نہیں آیا تو 3 پڑھ لی۔ تو اس کا مطلب ہے وہ تو اللہ کی نماز نہیں پڑھتا، وہ تو اپنے دل کی نماز پڑھتا۔ جو اللہ کی پڑھتا ہے وہ 5 پڑھتا ہے، اللہ نے 5 فرض کی ہیں، اور وہ کبھی 4.5 بھی نہیں کرتا، 4.25 بھی نہیں کرتا۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ ظاہر 4.5 اور 4.25 کو نمازیں تو نہیں ہوتی، کہنے کی بات یہ ہے کہ نماز میں سے ذرا بھی کمی کرنا، اگر کوئی شخص اللہ کے حکم میں سے کمی کرتا ہے تو اس کا موٹیو کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اس کی خواہش ہے کہ اس کی اور مفادات ہے۔ گویا وہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی خواہش کو ترجیح دیتا ہے، کبھی 3 پڑھ لیتا ہے، کبھی 4 پڑھ لیتا ہے، جب اس کی خواہش ہوتی ہے تو 5 بھی پڑھ لیتا ہے۔ اللہ کی نماز پڑھتا ہوتا تو دل اس کا کرے چاہے نہ کرے، جو فرض ہے وہ تو کرنا ہی ہے، اور وہ پھر 5 سے کبھی کمی نہ کرے۔ لہٰذا جو لوگ 5 نمازیں اور اللہ کے کیے ہوئے فرائض پورے نہیں کرتے، وہ کبھی یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کی بندگی کر رہے ہیں اور نماز اللہ کی بندگی میں پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے اس پوری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی فلسفی اور قرآن کا دیا ہوا پورا ضابطہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، جتنے بھی نبی آئے ہیں یہی حکم دیتے آئے ہیں کہ اللہ کی بندگی بھی کرو اور طاغوت سے بھی بچو۔ لہٰذا یہ جو جامع آیت ہے اس میں پہلی 3 باتوں کا حکم ہے کہ یہ کرنے ہیں، اب منع کرتا ہے۔ اب منع کرنے والی جو 3 چیزیں ہیں اس کو بھی اب ایک ایک چیز کو دیکھ لیجئے تو یوں لگتا ہے کہ پورا نظام، پورا سسٹم، پورا اصول و ضوابط کا ایک پورا سیٹ پیٹرن اس کے اندر آ گیا ہے کہ پوری شریعت اسلامیہ لگتا ہے اس ایک لفظ کے اندر اور ایک کلمے اور ایک اصطلاح کے اندر وہ جمع ہو گئی ہے۔ جس طرح عدل کے بارے میں آپ نے دیکھا، جس طرح احسان کے بارے میں آپ نے دیکھا، جس طرح ایتاء ذی القربیٰ کے بارے میں دیکھا کہ اس کے اندر اس قدر جامعیت ہے۔ اب ایک اصول کو پکڑ لیجئے تو لگتا ہے پورا دین اسی کے اندر آ گیا۔ عدل کو ہی لے لیجئے، باقی سب کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ احسان کو لے لیجئے، باقی سب کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ ایتاء ذی القربیٰ کو لے لیجئے، لگتا ہے پوری معاشرت اس کے اندر ہے۔ اسی طرح فحشاء، منکر اور بغی، یہ تینوں اصطلاح بھی جرائم کے اعتبار سے اپنے اندر وہ جامعیت لیے ہوئے ہیں کہ ان 3 باتوں سے بندہ بچ جائے تو دنیا جہان کے جرائم سے آدمی بچ جاتا ہے اور دنیا جہان کی برائیوں اور بے حیائیوں سے آدمی بچ جاتا ہے۔ فحشاء کا جو لفظی معنی ہے، عام طور پہ ہم اس کا ترجمہ بے حیائی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اور صاف مطلب ہے اور واضح مطلب ہے کہ یہ حیا کے مقابلے میں۔ تو حیا کیا ہے؟ حیا دراصل اپنے آپ کو حدود کے اندر روک لینے کا نام ہے، اور فحشاء اپنے آپ کو حدود سے باہر نکالنے کا نام ہے۔ کوئی شخص اگر حدود سے باہر نکل جاتا ہے تو کسی بھی طرح کی جو حدود ہیں، اور
وہ اس کی بنیاد اہل علم کہتے ہیں اس کی بنیاد قوت شہویہ ہوتی. انسان اپنی قوت شہویہ کی تحریک کی بنیاد پر جب حدود کراس کرتا ہے تو اس کو فحشا کہتے ہیں. لہذا ایک طرف حیا ہے اور ایک طرف فحشا ہے. انسان اگر حیا کے دائرے کے اندر رہے، اللہ اکبر، تو پورا دین اس کے اندر آ جاتا ہے کہ حیا کا دائرہ کیا ہے؟ وہ دائرہ جو انسان کو جرم کی حد سے باہر نکلنے سے روکتا ہے. یعنی جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے جرم کا آغاز ہو رہا ہے تو وہ وہاں رک جاتا ہے. جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے میری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی حدود ہیں اور یہ اس کے بعد حدود ختم ہو گئی، اس کے باہر میں نہیں جا سکتا، تو جو چیز اس کو روکنے پر مجبور کرتی ہے وہ باریک پردہ جو انسان کو اس کی نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے اور برائی سے منع رکنے پر اس کو مجبور کرتا ہے، وہ حیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص، یہ شرمیلا پن نہیں ہے، یہ حدود میں رہنے کا جذبہ ہے جس کو حیا کہتے ہیں. اور جس شخص میں حیا ختم ہو جاتی ہے وہ گویا اس کے اندر باہر نکلنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ فحش میں آ جاتا ہے، فحشاء میں آ جاتا ہے. لہٰذا زبان کی بات ہو، قول کی بات ہو، فعل کی بات ہو، عمل کی بات ہو یا پورے اجتماعی امور کی بات ہو، جو حدود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دی ہیں ان کے اندر جو رہے گا اس کو حیا کہتے ہیں، اور جو اس سے باہر نکلے گا وہ فحشاء ہے. اسی لیے مفردات القرآن کے اندر امام راغب اصفہانی نے اس کی جو ڈیفینیشن کی ہے وہ یہی ہے کہ ہر وہ قول یا ہر وہ فعل جو فی ذات ہی قبیح ہو اور برا ہو، اس برے اور اس جو برا فعل ہے اور جو برا کام ہے اس کی طرف نکل جانا، اور وہ ہر وہ عمل اور ہر وہ قول جو ہے فحشاء کے اندر آئے گا. اللہ کل قبیح من قول او فعل، چاہے وہ کام ہو چاہے وہ بات ہو، اگر وہ قبیح ہے اپنی ذات میں برا ہے، اور ذات میں قبیح اور قباحت اور برائی والا فعل کون سا ہوتا ہے؟ ہر وہ فعل جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی حدود سے باہر ہے وہ قباحت والا فعل ہے. اب ظاہر ہے وہ لباس کی حدود سے باہر انسان نکل جائے، بے لباسی میں آ جائے، عریانی فحاشی میں آ جائے تو وہ بھی فحش ہے. اگر زبان کے اعتبار سے انسان ایسی زبان استعمال کرنا شروع کر دے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی حدود کے خلاف ہے تو وہ بھی فحش ہے. لہذا کسی ایک عمل پر نہیں بلکہ ہر وہ بات جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں آتی ہے وہ فحش کے اندر آتی ہے. اب دیکھ لیجئے کہ جب آپ جہاں حیا باقی نہیں ہوتی وہاں پہ فحش باقی رہ جاتا ہے. اور حیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایمان کی نشانی ہے، بلکہ ایک حدیث میں فرمایا الحیاء والایمان قرینا جمیعا، یہ تو اکٹھے کیے گئے ہیں، ان کو اکٹھا لایا گیا، یہ دوست ہے دونوں، اور جب ایک چلا جاتا ہے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے. گویا ایمان اور حیا ایک برابر چیز ہے. بخاری کی حدیث ہے کہ ایک آدمی اپنے بھائی کو منع کر رہا تھا کسی بات سے کہ تو شرمیلا کیوں ہے، اس کو ڈانٹ رہا تھا، انصاری تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا کہ یہ کیوں ڈانٹ رہا ہے، تو اس کے حیا کی وجہ سے ڈانٹ رہا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرمایا دع، چھوڑو اس کو، کیا کس بات پہ منع کر رہے، کس بات پہ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہو اور ڈانٹ رہے ہو، دع، چھوڑو اس کو. ان الحیاء من الایمان، حیا تو ایمان کا حصہ ہے. جب انسان کے اندر ایمان ہوگا تو انسان حدود کے اندر رہے گا، ایمان نہیں ہوگا تو باہر نکل جائے گا. وہ باریک سا پردہ، وہ جذبہ جو انسان کو مثال کے طور پر جو جذبہ شاگرد کو اپنی آواز بلند ہونے کے باوجود، نیچرلی اس کی آواز بلند ہونے کے باوجود اور گلے سے پوری آواز نکلنے کے باوجود اپنے استاد کے سامنے خاموش رہنے پر مجبور کرتا ہے، وہ حیا ہے. جو جذبہ اپنے والدین کے سامنے زیادہ عقل اور زیادہ علم ہو جانے کے باوجود بھی سر جھکانے پر مجبور کرتا ہے، وہ حیا ہے. جو قانون کی پابندی کرنے پر آپ کو جو جذبہ مجبور کرتا ہے وہ حیا ہے. حتیٰ کہ آپ اگر ٹریفک سگنل پہ کھڑے ہوئے ہیں تو جو جذبہ آپ کو ریڈ لائٹ کے بعد آگے جانے سے منع کرتا ہے وہ حیا ہے. دنیا کائنات کی کوئی بھی بات آپ جب حدود کے اندر رہتے ہیں تو کون سی چیز منع کر رہی ہوتی ہے آپ کو؟ وہ جذبہ منع کر رہا ہوتا ہے جس کا نام حیا ہے. اور جس کے اندر حیا ختم ہو جاتی ہے اس کے لیے ٹریفک سگنل بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس کے لیے قانون بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس کے لیے ماں باپ بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اس کے لیے استاد بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا ختم ہو گئی
اللہ اکبر. جب تو حیا کرنا چھوڑ دے تو پھر اب آگے ضابطہ کیا رہ گیا؟ جب آپ نے حیا کی حدود کراس کر لی، اذا لم تستحی، جب تو حیا کرنا ختم کر دے، فصنع ما شئت، پھر جو مرضی کرتے رہو. اللہ اکبر. پھر باقی کوئی حد باقی نہیں رہتی. پھر آپ چاہے لباس کے اعتبار سے، چاہے گفتگو کے اعتبار سے، چاہے ہر اعتبار سے آپ گویا ان حدود تک جا پہنچیں گے کہ کوئی بھی شخص اس فرد کو با حیا نہیں کہہ سکتا، اور وہ حیا کی حدود سے باہر نکل جائے گا. گویا اس کو نہ اللہ کی شرم، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم، نہ کسی بڑے کی شرم، نہ کسی چھوٹے کی شرم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑی سادہ سی پولائٹ انداز میں فرمایا تھا کہ جو بڑے کی عزت نہیں کرتا، من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا لیس منا، جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. اس لیے کہ یہ معاشرتی حدود ہیں کہ چھوٹوں پر رحم کرنا ہے، ان پر شفقت کرنی اور بڑوں کی عزت کرنی. لہذا فحشا کسی ایک بات پر نہیں، عمومی طور پر تو ہر اس چیز کو ہم فحشا اور بے حیائی کہتے ہیں جو ہمیں ظاہری طور پر شہوانی جذبے کے تحت، قوت شہویہ کے تحت، ہر وہ چیز جو قبیح عمل پر آمادہ کرتی ہے یا قبیح عمل کا یا قباحت کا اظہار کرتی ہے، ہم اس کو فحشا کہہ دیتے ہیں. وگرنہ ہے ہر وہ چیز فحشا کے اندر جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی حدود کے باہر. یہ جسے دوسرے لفظوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت، جب تیری حیا ختم ہو گئی تو پھر جو مرضی کرتے رہو. پھر آگے فحشا ہے، اس سے منع کرتا ہے اللہ، نہیں آگے نہیں جانا. آپ کو ایک کام ہے، اب نگاہوں کی ایک حد ہے، اس سے آگے نہیں جانا. اگر انسان نگاہوں کی اس حد کی پابندی نہیں کرتا تو بے حیائی کی حدود میں چلا جاتا. اگر انسان لباس کی ایک حد ہے، ہاتھوں کی ایک حد ہے، زبان کی ایک حد ہے، قوت شامہ کی ایک حد ہے، قوت سماعتوں کی ایک حد ہے، ہر چیز کی ایک حد ہے، اگر اس حد کے اندر رہے گا تو ٹھیک ہے. وگرنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں، زنا کو، بدکاری کو ہم سب کہتے ہیں قبیح فعل ہے اور یہ فحش ہے، لیکن کبھی ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، جو نگاہوں کے جو بے باکانہ تیر چلائے جا رہے ہوتے ہیں، یہ سب بے حیائی کے اندر آتا ہے. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اصل بے حیائی، اصل زنا، اصل بدکاری وہ تو ان اعضاء سے ہوتی ہے. شرمگاہ تو اس کی تصدیق کرتی ہے. العینان تزنیان، اللہ اکبر، والیدان یزنیان، ہاتھ بدکاری کرتے ہیں، آنکھیں بدکاری کرتی ہیں. والاذنان یزنیان، کان بدکاری کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور انسان کے پاؤں بدکاری کرتے ہیں، انسان کے اعضاء بدکاری کرتے ہیں. واللسان یزنی، زبان بدکاری کرتی ہے. یہ ہے وہ حدود. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شرمگاہ کرتی ہے وہ تو اس کی تصدیق کرتی ہے یا اس کی تردید کرتی ہے. سارا کام تو پہلے ہو چکا ہوتا ہے. انسان جب حدود سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، جب زنا کی بات ہوئی تو یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، قریب بھی نہیں جاؤ. کیوں؟ انہو کان فاحشہ، یہ حد سے گزرنے والی بات ہے. وَسَاءَ سَبِیلًا، راستہ ہی برا ہے. لہذا کوئی آنکھ سے کرے، کوئی کان سے کرے، کوئی زبان سے کرے، یہ سب ایمان کے منافی اور یہ فحشاء کے ضمن میں آئیں گی. اور اللہ منع کرتا ہے وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ. وگرنہ اگر کوئی شخص فحشاء سے بچنا چاہتا ہے تو اس کو کیا ہے؟ اس کو حیا کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، اس کو حیا کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اور حیا کی حدود کیا ہیں؟ اللہ اکبر. حیا کی حدود یہ ہے کہ انسان اپنا باطن بھی صاف رکھے، اپنا ظاہر بھی صاف رکھے، اور اس طرح صاف رکھے کہ کوئی آلودگی اس کے اندر نہ آئے، اور انسان اپنے خیالات کے اعتبار سے بھی اللہ کی لگائی ہوئی حدود کے اندر رہے. یہ ہے فحشاء سے بچنا اور حیا کے اندر رہنا. وہ حدیث تو آپ نے سنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے فرمایا تھا استحیوا من اللہ حق الحیا، کہ اے میرے صحابہ کرام، اللہ سے اس طرح حیا کیا کرو جس طرح اللہ سے حیا کرنے کا حق. اللہ اکبر. یہ ہے فحشاء سے بچنا، اللہ سے اس طرح حیا کرنا. اب یہ تو بالکل ایک یعنی سادہ سی اصطلاح اور بہت ہی واشگاف الفاظ میں ینہا عن الفحشاء، اللہ نے فحشاء سے منع کر دیا.
اب فحشاء سے جب منع ہے تو کیا کرنا ہے؟ حیا کی حدود کے اندر رہنا ہے. اس کی تفصیل کیا ہے؟ فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ